نام بابی نام وہابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ ہاں، ہم تو کتابی مسلمان ہیں، اور کتابی مسلمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہوں، لیکن بدقسمتی ہماری زبان سے تو کوئی محفوظ نہیں رہا۔ ہماری زبان سے نہ بابے بچے، نہ صحابہ کرام بچے، نہ محدثین بچے ہیں، اور تو اور ہم نے تو محدثین کو جاہل بھی ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا۔ آپ ویڈیو ملاحظہ فرما لیں۔ ابن کثیر کو نہیں، یعنی میں کم از کم 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں تفسیر ابن کثیر کی خرابیوں کے اوپر، اور کئی شرکیہ عقائد اس کے اندر موجود۔ محدثین کے ہاں تو کئی محدث ہیں جو پاگل ہو گئے آخری وقت میں، جو اتنی روایتیں جمع کریں اور ان کا ذوف نہ بتائے۔ یعنی امام مسلم نے اپنے زمانے کے، ظاہر ہے یہ آج کل کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ علماء کے بارے میں تو نہیں بات کر رہے، اپنے زمانے کے اکثر علماء کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جاہل ہیں۔ اب میں نام نہیں لیتا، وہ بڑے بڑے پھر اس میں محدثین آتے ہیں، وہ جو اہل علم ہے ان کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ لوگ بالکل پرسنل ہو جاتے ہیں کہ اس نے احمد بن حنبل کا یا امام ابن ابی شیبہ کا نام لے دیا ہے۔ تو وہ اپنے زمانے کے، وہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں روایتیں جمع کی اور ان کے اوپر کوئی ذوف کا حکم نہیں لگایا، امام مسلم نے ان کو جاہل ڈکلیئر کیا۔ میں مرزا اینڈ کمپنی سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر محدثین جاہل تھے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اپنی ٹیبل پر محدثین کی کتابیں لگا کر بیٹھیں۔ ایک طرف تو آپ ان سے روایتیں لیتے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کو جاہل کہتے ہیں۔ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ عجیب تعجب کی بات نہیں ہے، آپ کی بے لگامی بد زبانی نے آپ کے شاگردوں کو بھی بد زبان کر دیا۔ میں تو ایک عرصے سے چیخ رہا ہوں کہ چاہے مفتی راشد ہو یا سید ابو المناظر ہو یا الیاس قادری ہو، یہ جتنے بھی بڑے بڑے باگڑے بلے ہیں نا، میں سب کے بارے میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے، یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے، یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے کہ ان کی ماؤں نے کوٹھوں کے اوپر بیٹھ کر ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ یا تو یہ ہے، اگر یہ بات نہیں بھی تو یہ والی بات کہ ان کی ماؤں کا ریپ ہوا، ریپ ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بریلوی بن گیا، اور کوئی مفتی راشد بن گیا، کوئی سید ابو المناظر بن گیا، کوئی الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کتا بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یا تو پھر ماں نے عشق میں آ کر جو ہے وہ بوائے فرینڈ کا ایک جملہ سن لیا کہ پاک محبت صاف محبت اندر نہ جائے تو کیا خاک محبت، یہ سن کر ماں لیٹ گئی اور سیکس ہو گیا، اور اس کے بعد مفتی راشد یا ابو المناظر یا الیاس قادری جیسے باگڑے بلے پیدا ہو گئے۔ یہ بات میں ساری کی ساری قرآن سے ثابت کروں گا میرے بھائی، قرآن سے۔ یہ بات میں ساری کی ساری قرآن سے ثابت کروں گا میرے بھائی، قرآن سے۔ یہ بات میں ساری کی ساری قرآن سے ثابت کروں گا میرے بھائی، قرآن سے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا قرآن کا منکر ہو جاؤں؟ کیا میں قرآن کا منکر ہو جاؤں؟ کافر ہو جاؤں؟ کیا میں کیا کروں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مدثر بھائی، میں نے آپ کا درد دل سنا ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ، میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور انشاءاللہ ہماری ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے چند بھولے بھالے ساتھی ہیں کہ جو دوسروں کے زیر اثر فوراً آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ زیر اثر کیوں نہ آئیں، ان کے سامنے بخاری رکھ دی جاتی ہے، مسلم رکھ دی جاتی ہے، ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، یار واقعی اس نے بخاری سے دلیل دے دی، اس نے مسلم سے دلیل دے دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ شر کا ایک زمانہ آئے گا، فتنے کا ایک زمانہ آئے گا، لوگ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے دوسروں کو دعوت دے رہے ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ ان کا حلیہ تو بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہوں گے اور ہمارے لہجے میں بات کیا کریں گے، ہمارے لہجے میں بات کیا کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ بخاری کی حدیث آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، مسلم کی حدیث آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ شتر بے مہار بن چکے ہیں ہم، اور لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کے فتنے اور ان کی چلاکیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ ان لوگوں سے بچاؤ کا کیا حال ہے، کوئی راستہ مجھے تجویز کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ مل جانا، جس مسئلے پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے، بڑے لوگوں کی تعداد جس مسئلے پر مسلمانوں کی اکٹھی ہو جائے، تم بھی وہی رائے اختیار کر لینا، ان لوگوں کے ساتھ مل جانا۔ یا رسول اللہ اگر یہ لوگ مجھے نہ ملیں میں پھر کیا کروں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان فتنوں سے بچنے کے لیے تو جنگل کی طرف تنہائی میں چلے جانا، خواہ تجھے درخت کی جڑ میں پناہ کیوں نہ لینی پڑے۔ کبھی غامدی کا فتنہ اٹھ رہا ہے، کبھی انجینئرنگ کا فتنہ اٹھ رہا ہے، کبھی اہل قرآن آ رہے ہیں، احادیث کا سرے سے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچاؤ۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہمیں الجھا دیا گیا ہے ان لوگوں نے۔ کل کو کوئی اور کتابیں اٹھا کر وہ بھی کہہ دے گا کہ میں نے ترمذی سے حدیث لے لی، میں نے فلاں کتاب سے لے لی، فلاں کتاب سے لے لیا۔ حدیث پڑھنا اور ہوتا ہے، حدیث کو سمجھنا اور ہوتا ہے۔ ہم شتر بے مہار بنے ہوئے ہیں، جیسی ہمارے علم میں عقل میں بات آتی ہے اسی طرح لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔